یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل نافرمانی، فساد اور دنیا کی محبت میں ڈوب چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ نعمانی سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو ملیں گی دل ہلا دینے والی، سوچ بدل دینے والی اور عبرت آموز کہانیاں جو انسان کو غفلت سے جگا دیتی ہیں اور انجام یاد دلا دیتی ہیں۔ آج ہی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں بلکہ سبق دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ وہ لوگ جو تابوت کو لے گئے اسے فلسطین کی ایک بستی میں لے آئے اور اسے بت خانے میں اپنے سب سے بڑے بت کے نیچے رکھ دیا۔ لیکن اگلی صبح منظر بدل چکا تھا۔ بت اوندھا، گرا ہوا اور تابوت اس کے اوپر تھا۔ انہوں نے گھبرا کر بت کو دوبارہ اٹھایا اور تابوت کے اوپر رکھا، بلکہ اس کے پاؤں میخوں سے باندھ دیے۔ مگر جب صبح ہوئی تو بت کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ پھر تابوت کے نیچے پڑا تھا۔ نہ صرف وہ بت بلکہ بت خانے کے باقی تمام بت اوندھے منہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ خوف زدہ ہو کر انہوں نے تابوت کو بتخانے سے نکالا اور شہر کے ایک کنارے رکھ دیا، لیکن وہاں کے لوگوں پر گردن کی خطرناک بیماری نازل ہو گئی۔ اکثریت موت کا شکار ہو گئی۔ پھر تابوت کو دوسری بستی کی طرف لے گئے، مگر وہاں اللہ تعالیٰ نے چوہوں کا عذاب مسلط کر دیا۔ آخرکار انہوں نے تابوت کو جنگل میں ایک گندگی والی جگہ پر دفن کر دیا، لیکن وہاں بھی جو جاتا وہ بواسیر اور کولن جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا۔ جب تک یہ تابوت تمہارے پاس رہا تم مصیبتوں میں گھرے رہے، اسے فوراً اپنے علاقے سے باہر نکالو۔ انہوں نے ایک گاڑی منگوائی، تابوت اس پر رکھا اور 2 بیلوں کے ساتھ جوت دیا۔ ان میں ایک عورت تھی جو بنی اسرائیل کی قیدی تھی اور انبیاء کی اولاد میں سے تھی۔ اس نے کہا جب تک یہ تابوت تمہارے پاس رہا تم مصیبتوں میں گہرے رہے، اسے فوراً اپنے علاقے سے باہر نکالو۔ انہوں نے ایک گاڑی منگوائی، تابوت اس پر رکھا اور 2 بیلوں کے ساتھ جوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بیلوں پر 4 فرشتے مقرر کیے جو انہیں ہانک رہے تھے۔ بیل خود بخود چلتے رہے اور سیدھے بنی اسرائیل کی سرزمین میں جا پہنچے۔ جیسے ہی تابوت وہاں پہنچا بیلوں کی گردنوں کی رسیاں کاٹ دیں اور واپس لوٹ گئے۔ بنی اسرائیل نے جب اچانک تابوت اللہ کی بڑائی بیان کی، حمد و ثنا کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس تابوت میں تورات کی 2 تختیاں، ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور عصا اور من کا ایک پیمانہ۔ یہی تابوت بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کرنے والا بھی تھا۔ جب اختلاف ہوتا تو جب جنگ میں جاتے تو تابوت کو آگے رکھتے اور اسی کی برکت سے فتح پاتے، مگر وقت کے ساتھ بنی اسرائیل نے پھر نافرمانی کی، فساد پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا۔ اس زمانے میں ایلی نامی ایک بڑا عالم تھا جو حضرت شمویل علیہ السلام کا استاد تھا۔ اس کے 2 بیٹے قربانیوں میں خیانت کرنے لگے اور بیت المقدس کی حرمت پامال کی۔ اللہ نے حضرت شمویل علیہ السلام پر وحی بھیجی اور انہوں نے ان کو کہا تو اپنی اولاد کی محبت میں انہیں برائی سے نہیں روکا، اب میں تجھ سے کہانت چھین لوں گا اور تیری اولاد کو ہلاک کر دوں گا۔ دشمنوں نے حملہ کیا۔ ایلی کے 2 بیٹے تابوت لے کر میدان میں نکلے، لیکن وہ دونوں قتل ہو گئے اور تابوت دشمن لے گئے۔ جب ایلی کو خبر ملی کہ تابوت بھی چھن گیا ہے تو وہ صدمے سے کرسی سے پیچھے گرے اور انتقال کر گئے۔ بنی اسرائیل بکھر گئے، کمزور ہو گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا اور ان کے نبی نے کہا طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آئے گا۔ یہ تھا تابوت سکینہ کا قصہ جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بھی حرمتی صرف ذلت اور عذاب لاتی ہے۔ جب ایلی کو خبر ملی